ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ حضرت سیدہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، مقام آپ کے سامنے آج جمعہ میں بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ کائنات کی وہ واحد خاتون ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے، اور آپ کی بیٹیوں میں واحد بیٹی ہیں جن کے بے شمار نام رسول اللہ نے خود رکھے۔ جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے انسان زیادہ نام سے اس کو پکارتا ہے۔ آپ کا نام تو فاطمہ رکھا۔ فاطمہ نام کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی کا نام انما سیمت فاطمہ لأن اللہ فطمها ومحباها عن النار۔ میری بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ دوزخ سے آزاد ہے۔ فاطمہ کا معنی ہے دوزخ سے آزاد۔ میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کا نام اس لیے فاطمہ ہے کہ جو اس کی ذات سے، اس کی اولاد سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ سے آزاد ہو جائے گا۔ اسی لیے آل فاطمہ سے محبت نجات کی نشانی ہے، آل رسول سے محبت نجات کی نشانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا، اے فاطمہ آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ پاکیزہ بنایا ہے۔ فحرم اللہ ذریتہما علی النار، اللہ نے آپ کی اولاد پہ دوزخ حرام کر دی ہے۔ آل فاطمہ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو رسول اللہ نے بے شمار جگہوں پر واضح الفاظ کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے اندر لکھا کہ سیدہ فاطمہ وہ اعزاز رکھتی ہیں کہ اس امت کے اندر کہ اللہ نے آپ کو جسمانی پلیدی سے بھی پاک رکھ دیا تھا۔ جو عورتوں میں بیماری ہوتی ہے، آپ کا نام زہرا اسی لیے تھا، بطول اسی لیے تھا، بطول نام آپ کا رکھا گیا، آپ کا زہرا نام رکھا گیا۔ بطول البطول اللاتی، فرمایا بطول اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ کے جسم میں وہ ناپاکی نہیں تھی جو خواتین کو پیش آتی ہے۔ پھر آپ نے فَإِنَّ الْحَيْضَ مَكْرُوهٌ فِي بِنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، امام حاکم نے لکھا کہ اللہ نے انبیاء کی بیٹیوں کو اس نجاست سے پاک کر دیا ہے، اور یہاں رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو اللہ نے پاک کر دیا تھا۔ پھر آپ کو زہرا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ زہرا کلی کو کہتے ہیں، جنت کی کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں۔ رسول اللہ آپ کو زہرا کہا کرتے تھے کہ آپ جنت کی کلی ہیں، اللہ نے آپ کو جنت کی طرح جو ہے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پاکیزہ بنایا ہے۔ اب آپ کو جو ہے جنت کی طرح جو ہے دنیا کے اندر دنیا میں پھر رہی ہیں لیکن ہے جنتی، کیونکہ آپ نے خود فرمایا یا فاطمہ الا ترضینی، کہ اے فاطمہ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ آپ سیدہ نساء اہل الجنہ و سیدہ نساء عالمین، کہ آپ کو جنت کی عورتوں کا بھی سردار بنا دیا گیا ہے، عالمین کی عورتوں کا بھی سردار بنا دیا گیا ہے۔ آپ کے بے شمار نام حضور نے اپنی زبان اطہر سے بیان فرمائے۔ کبھی آپ کو کہتے زاہدہ، کبھی کہتے ساجدہ، کبھی کہتے بطول، کبھی کہتے زاکیہ، کبھی کہتے راضیہ، کبھی کہتے مرضیہ، کبھی کہتے فاطمہ، کبھی بطول کے نام سے آپ کو پکارتے، کبھی عاتقہ کے نام سے آپ کو پکارتے۔ آپ کے نام جتنے بھی حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے معانی کی طرف جائیں گے تو آپ کو ہر نام کی صفات بے شمار خوبیوں کا منبع نظر آئے گی۔
فرمایا آپ زہرا ہیں۔ امام حاکم نے کہا زہرا اس کو کہتے ہیں جو جنت کی طرح کھلی ہوئی کلی ہو۔ جب انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ زہرا کس کو کہتے ہیں، فرمایا کانت لیلۃ القدر، کہ جو لیلۃ البدر جو ہے، لیلۃ القدر بھی کہا چاند جو ہوتا ہے، کانت کالقمری لیلۃ البدر، کہ جو چاند 14ویں کا ہوتا ہے، جو 14ویں کے چاند کے اندر رعنائی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر پائی جاتی تھی، اس لیے آپ کو زہرا کے نام سے، تر و تازہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو عابدہ بنایا، پوری پوری رات عبادت کرتی تھی۔ حضور آپ بیٹی کو کہتے تھے پیار سے عابدہ، یعنی پوری رات حضور علیہ السلام دیکھتے کہ مصلی پہ ہوتی تھی۔ سارا دن مشقت تھی لیکن رات مصلی پہ، زاہدہ، تکلیفیں آتی تھیں، چکی خود پیستی تھی، لیکن کبھی آ کے شکوہ نہیں کیا کہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہے اور گھر میں کام کر رہی ہے۔ کہا جی ہم تو بیٹیوں کو، آپ گھر میں کام کرا رہے ہیں، ہم نے تو بیٹیوں کو اتنی ناز میں رکھا ہے، گھر کے کام تو کرانے نہیں ہیں آپ نے اس سے۔ دو جہاں کے سردار کی بیٹی چکی پیس رہی ہے، پانی بھر کے لا رہی ہے، بچوں کی پرورش کر رہی ہے، رو رہے ہیں بچے، ان کو اٹھا رہی ہے، آٹا خود گوندھ رہی ہے، روٹی خود بنا رہی ہے۔ فرمایا زاہدہ یہ زہد والی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ ساجدہ ہیں، سجدوں میں رہنے والی ہیں، سجدے کر کے اللہ سے مانگتی تھی، اللہ نے وہ صفات عطا فرمائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سب سے کامل خاتون اگر کوئی آئی ہے جو دنیا سے گزری ہے، جو جنت میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام سے ملاقات کرے گی، وہ سیدہ خدیجہ ہے۔ پھر فرمایا دوسری کامل خاتون سیدہ فاطمہ ہیں، پھر تیسری کامل خاتون مریم ہے، پھر چوتھی کامل خاتون آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ فرمایا یہ 4 خواتین ایسی ہیں جن کو اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ اس بات کو اصحابہ کے اندر بھی ابن اسیر نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں، حضور کی آل میں، حضور کے کل صحابہ میں، صحابیات میں، حضور کے خاندان بنو ہاشم میں، بنو قریش میں جو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی مشابہ تھی وہ سیدہ فاطمہ تھی۔ سیدہ فاطمہ کے چلنے کا انداز 100% حضور کی طرح تھا، سیدہ فاطمہ کے بولنے کا انداز 100% حضور کی طرح تھا، سیدہ فاطمہ کے ناراض ہونے کا انداز، خوش ہونے کا انداز اور بات کرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، ہر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن اسیر لکھتے ہیں سب سے زیادہ مطابقت رکھتا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر حضور کی یاد میں رویا کرتی تھی، حضور کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ اور باپ بیٹی کو محبت بھی ایسی تھی کہ مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدہ فاطمہ جب حضور کی بارگاہ میں آتی تھی تو حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور علیہ السلام اٹھ کر اپنی بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے تو سیدہ فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی اور حضور کے ہاتھ کا بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پہ رسول اللہ کو بٹھایا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب تھی۔ یہی وجہ ہے نبوت کے آپ جب 40 سال کے ہوئے آپ کو نبوت ملی، بعض فرماتے ہیں اس سال آپ کی ولادت ہوئی، بعض مورخین نے کہا نہیں 4 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، لیکن اس بات پر متفق ہیں سارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کی
ولادت حضرت خدیجہ سے ہوئی اور حضرت خدیجہ نے ان سب کی پرورش کی ہے۔ اب جس کی پرورش خدیجہ الکبریٰ نے کی ہو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، تو تربیت کس کمال کی ہوگی کہ آپ 15 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اب حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مکے کی زندگی میں سیدہ فاطمہ نے حضور علیہ السلام کی تکالیف کو آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے دعوتی مشن کو آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے تبلیغی اسفار کو آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں مطاف میں عبادت میں مشغول تھے، حالت سجدہ میں ابو جہل نے کچھ بدگماشوں کو کہا کہ اوجڑی اونٹ کی رسول اللہ کی پشت پہ رکھ دو، وہ اتنی وزنی تھی کہ رسول اللہ کے پشت پہ سجدہ کی حالت میں رکھ دی گئی، اور کوئی مسلمان مطاف میں موجود نہیں تھا، اور تھے بھی تعداد چند مسلمانوں کی اس وقت مکہ میں۔ حضور علیہ السلام اٹھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ کفار مشرکین وہ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے اور آپ کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام اسی حالت میں سجدہ میں کافی دیر رہے، یہاں تک کہ گھر میں سیدہ فاطمہ کو خبر ملی کہ رسول اللہ کی پشت پر اوجڑی رکھ دی گئی ہے اور آپ اس طرح تکلیف میں ہیں۔ آپ بچی تھیں لیکن دوڑی ہوئی آئیں اور آ کر اوجڑی کو دھکے دے دے کے رسول اللہ کی پشت سے ہٹا دیا، اور حضور علیہ السلام اٹھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ابا جان آج آپ کو یہ تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، کلمہ توحید کے لیے، آپ بتائیں کیا یہ تکلیفیں اسی طرح رہیں گی؟ کیا اسی طرح تکالیف رہیں گی؟ اسی طرح ظلم رہے گا؟ اسی طرح اللہ کی عبادت سے روکا جایا کرے گا؟ اسی طرح حرم کعبہ میں طواف سے ہمیں روکا جائے گا؟ حضور نے اپنی بیٹی سے فرمایا، جس کو مشکات کے اندر دیگر کتب کے اندر بھی حدیث کو نقل کیا متفرق الفاظ کے ساتھ، حضور نے فرمایا بیٹی صبر کر، ایک وقت آئے گا تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے خیمے تک پہنچ جائے گا۔ یہ الفاظ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں، انٹرنیٹ نے آسانی کر دی، ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر جگہ پہ رسول اللہ کے دین کی صدا پہنچ چکی ہے۔ آج رسول اللہ کے دین کے داعی دنیا کے اندر جس شکل میں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، آواز ان کی پہنچ رہی ہے، حضور کا دین پہنچ رہا ہے، نہ ماننے والا نہ مانے لیکن حضور کے وہ الفاظ سچے ہوئے۔ آج حضور کا نام لینے والے، آج سیدہ فاطمہ کے نام لینے والے، آل رسول کا نام لینے والے کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں، اور ابو جہل کا نام مٹ چکا ہے، عتبہ کا نام مٹ چکا ہے، ولید کا نام مٹ چکا ہے، ان ابو لہب کے نام لینے والے ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان کے نام لینے والے زندہ رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ سیدہ فاطمہ اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، تکالیف دیکھی ہیں، پریشانیاں دیکھی ہیں۔ حضور علیہ السلام بڑے پیار محبت سے پالا، چونکہ آپ کی بیٹی رقیہ مدینہ جاتے ہی چند دنوں میں فوت ہو گئیں، ام کلثوم چند دنوں میں فوت ہو گئیں، حضرت زینب تھوڑے عرصے بعد فوت ہو گئی، 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، عبداللہ فوت ہو گئے، طیب طاہر فوت ہو گئے، ابراہیم بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اب رسول اللہ کی آخری زندگی میں کتنی بیٹیاں بچی، کتنی اولاد بچی؟ ایک بیٹی۔ فطری عمل ہے، جب ایک بچی ہی ہوگی کل اثاثہ اولاد میں، تو ساری محبتوں کا محور وہی اکیلی ہوگی، ساری محبتوں کا مرکز وہی اکیلی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بارہا جو ہے بلوایا کرتے تھے، آپ کے بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، آپ کے گھر نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے اور بچوں سے پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ کے گھر میں گئے، نماز جلدی ختم کی
کیونکہ حضرت حسن حسین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے نماز مختصر کی اور سیدھے بیٹی کے گھر گئے۔ عمران بن حسین صحابی ساتھ تھے۔ عمران بن حسین صحابی حضور کے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پہ چل رہے تھے، اکثر چلتے تھے۔ یہ صحابی طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اکثر حضور کے ساتھ گارڈ کے طور پہ آپ کے ساتھ چلتے تھے۔ تو عمران بن حسین صحابی ساتھ تھے، اکثر جگہوں پہ ساتھ جاتے تھے۔ آپ نے دستک دی، کہا کون؟ آپ نے بتایا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اکیلے ہیں؟ کہا نہیں، میرے ساتھ عمران ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، گھر میں تو چادر بھی کوئی نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، گھر میں تو کھانے کوئی نہیں تھا، گھر میں تو کوئی اتنے بسترے نہیں تھے، کوئی اتنی گھر میں چیزیں نہیں تھیں۔ تو آپ نے اپنی چادر مبارک کملی کو آپ نے اندر بھیجا، سیدہ فاطمہ نے لپیٹ کر پردہ کیا، تو عمران بن حسین صحابی آپ کے ساتھ اندر چلے گئے۔ آل رسول کے ماننے والوں کے لیے یہ حدیث مشکات کے اندر موجود ہے۔ ابن کثیر نے اس کو لکھا، اس واقعے کو، کہ آپ آل رسول کا نام لینے والی عورتیں ہوں، کہ سیدہ فاطمہ کے پردے کا یہ عالم تھا کہ آپ صحابی کے سامنے نہیں آ رہی اور یہاں ان کا نام لے کر روڈ پر پھرا جاتا ہے۔ وہ کہاں محب فاطمہ ہو سکتی ہیں؟ آپ بیٹھے، صحابی ساتھ بیٹھے، کہا بچوں کے رونے کی آواز، کہا بچے بیمار ہیں، بخار ہے۔ آپ نے کہا دوائی نہیں دی، سیدہ رونے لگی۔ آپ نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے بھوک تھی شدت کے ساتھ، گھر میں فاقے تھے، اب فاقوں کے ساتھ بیماریاں بھی آ گئیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ بچوں کو، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، خود خاتون جنت ہیں، شہزادی ہیں، حضور علیہ السلام کی لخت جگر اور آپ کی سب سے زیادہ محبتوں کا مرکز ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو نہیں کہا کہ کیا کرتے ہو، گھر میں آپ بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، بیماری کی دوا ان کی نہیں لا سکتے؟ پتا تھا شیر خدا تو بدر میں شریک ہونے والے ہیں، احد میں شریک ہونے والے ہیں، تبوک میں چلنے والے ہیں، خندق میں چلنے والے ہیں، غازی ہیں، مجاہد ہیں، اور مجاہدین دین کے کام کرنے والوں کے گھروں میں یہ حالات، تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل گیا، گھر میں کیا حالات ہے پتہ ہی نہیں، فلاں دین کے کام میں چلا گیا، گھر کا پتہ ہی نہیں۔ تو پہلے جا کے مولا علی سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ اعتراض کرنے والے در حقیقت آل رسول کی زندگی سے ناآشنا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیٹی کا واقعہ، یہ بچوں کے واقعے کو حدیثوں کی کتابوں میں محفوظ کر کے ہمیں کچھ سکھایا، کوئی میسج دیا، ہمیں سمجھایا کچھ چیزیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 15 سال عمر ہوئی، آج لوگ اب بڑی تعداد میں آتے ہیں جی بچیوں کے رشتوں کے مسئلوں کے لیے پریشان ہیں۔ آپ جب رشتے کی عمر ہوتی ہے تو بچی کو کالج، یونیورسٹی اور پتہ نہیں کہاں کون سی ڈگریوں کے چکروں میں رہتے ہو، آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اس کی شادی کی فکر کریں۔ جب ایج گزر جاتی ہے ڈگریاں لے کے تو پھر جوڑ کا رشتہ، کف جو ہے کفو ون احد، جوڑ کا رشتہ، یہ اصل چیز ہے۔ کفو جو ہے، کف، یہ اسی کو بولا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پھینک دیا بس رشتہ کر دیا یہ چھوٹے، نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، یہ نہیں کہ ان کو پالا اور بس کھلایا اور پڑھا کے کوئی تربیت ہی نہیں ہے، کوئی دین نہیں سکھایا، انہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا حال ہوا مینار پاکستان میں؟ غلطی کس کی تھی؟ لڑکی کی تھی، جو جا کر سیلفیاں بنا رہی، مردوں کے اندر گھس رہی تھی۔ لڑکے تو آوارہ تھے، لیکن موقع اس نے دیا۔ اب یہ اس کے باپ نے کیا اس کی تربیت کی تھی؟ کیا وہ اس حدیث کے مصداق ہوگا پیشن گوئی جو آپ نے فضائل بتائے؟ جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت کی، دین سکھایا، علم پڑھایا، یونیورسٹی پڑھائیں، ڈگریاں دلائیں، لیکن دین سکھائیں۔ اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ
بیوی نے بتایا کہ آج بچی کو بیماری آئی ہے پہلی بار، فوراً واپس گئے مدرسے، جو طالب علم بالغ تھا اس کے ساتھ اس کا فوراً نکاح کر دیا۔ فرمایا کہ یہ پرانی کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکا یا لڑکی جو گناہ کریں گے وہ سارا حدیث کے اندر ہے کہ باپ اور ماں کے نامہ اعمال میں جائے گا، تو چھوڑ دیا۔